الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و ثنا کی بات دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے پہلی اذان کے ساتھ ہی اپنے حضور مسجد میں اطاعت بندگی کے لیے جمعۃ المبارک کے اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ زمین و آسمان کا مالک ہماری اس عبادت کو، ہماری سعی کو، کاوش کو قبول فرمائے اور جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ جمعۃ المبارک ان قبولیت بھرے لمحات کا صدقہ
ماضی کی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ جو زندگی کے چند سانس باقی ہیں اپنے خوف اور خشیت میں پیغمبر اسلام علیہ التحیۃ والثناء کے عشق و محبت میں شریعت محمدی پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے آپ مستحق ہیں، آپ حضرات، بزرگ، جوان، بچے، جو اپنی اس اچھے معمول کے مطابق سب سے پہلے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم اسی طرح نمازوں میں، مذہبی معاملات میں سب سے پہلے مسجدوں میں اپنی بارگاہ میں آنا نصیب فرمائے۔ جو آیت طیبہ آج کے اس روح پرور پر نور عظیم الشان جمعۃ المبارک کی اجتماع میں تلاوت ہوئی، اس میں اللہ کریم اپنے بندوں کے ساتھ بے انتہا اپنے کرم، اپنی رحمت اور اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ قل، اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرما دیجئے، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی، اللہ کریم فرماتا ہے کہ یا میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہوں کی دلدل میں دھنس جاؤ، مشکلات اور مصائب زمانہ کے گرداب میں پھنس جاؤ، مایوس ہو جاؤ، ہر طرف سے مایوسی، پریشانی، دکھ اور تکالیف تمہیں گھیر لے، تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میرے کرم سے مایوس نہ ہو جانا، میری محبتوں کو بھلا نہ دینا۔ وہ رب جس نے زندگی بھر تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، تم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے گئے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے گئے، ساری رات بند کمروں میں گناہ کرتے، لیکن وہی 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا عظیم رب صبح تمہارے لیے پھر کھانے کے دسترخوان سجا دیتا تھا۔ سارا دن گناہوں میں گزارتے، وہی کریم رب تمہارے جسمانی اعضاء کو، تمہاری روح کو، تمہارے جسم کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، جو رات کو پرسکون نیند عطا کر دیتا تھا، اس رب کی محبت اور پیار سے کبھی مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک تمہارا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ سوچ میں نہ پڑ جانا کہ کون سے گناہ معاف ہوں گے، کون سے نہیں ہوں گے۔ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا جمیعا، جتنے بھی تیرے گناہ ہیں یہ میری رحمت اور میرے کرم سے زیادہ نہیں ہے، میں تم کو معاف کر دوں گا، بس تو پلٹ کے تو آ جا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک پروردگار عالم بڑا غفور ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ قرآن کریم میں بارہا جہاں پر بھی اکثر آیات طیبہ کا اختتام ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ کریم یہی فرماتے ہیں، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے کرم کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب
قل یا ایھا المسلمون قل یا ایھا المؤمنون، مسلمانوں سے کہہ دو، اہل اسلام سے فرما دو، اہل ایمان سے فرما دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جایا کرو۔ فرمایا یا عبادی، جتنے بھی میرے بندے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بھی ہیں، ان سے فرما دو جب بھی گناہوں سے دل اچاٹ ہو جائے، دل بھر جائے، تو پلٹ کے آنا چاہو تو آ جانا۔ صبح کو پھولا شام کو آ جائے تو اس کو پھولا نہیں کہتے، آ جانا۔ ابھی کو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، بس ایک مرتبہ رات کی تنہائیوں میں دروازہ بند کر کے، جب تمہیں دنیا کی کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، بس اتنا کہہ دینا کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اقبال جرم کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گئے، مالک تو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سب کو معاف کر دوں گا، تجھے بخش دوں گا، تو پلٹ کے آ تو صحیح۔ مالک تیرا رب تیری راہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کریم نہیں چاہتے، ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا نا، تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اہل اسلام نے، مسلمانوں نے، حضور کے غلاموں نے عرض کیا حضور یہ یہودی کا جنازہ تھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کاش میں اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا۔ مجھے اس کا مذہب یہودیت پر مرنے پر بڑا دکھ ہو رہا ہے، کاش وہ بچ جاتا جہنم کی آگ سے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر حالت ایمان میں دنیا سے جاتا۔ وہ کتنا کریم رب ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے نا، جہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بحثیں آپ کو ملتی ہیں، حقوق العباد کی جہاں پہ گفتگو ملے گی، چیپٹر ہوں گے، وہاں پہ حضور نے ہمسائیگی کے حقوق کے بارے میں جو حدیث پاک بیان فرمائی ہیں، ارشادات ہیں حضور کے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہمسائے پر ایک کافر رہتا ہو، تمہارے گھر کی دیوار کے ساتھ اس کافر کی دیوار ملی ہوئی ہے، اور وہ کافر اگر تم سے خوش ہے، تمہاری طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ خوش ہے کہ تم اچھے ہمسائے پہ ہو، تمہارے گھر سے کوئی ایسی آواز بلند نہیں ہوتی، اس کے گھر میں ایسا کوئی تمہاری طرف سے تکلیف نہیں پہنچتی، وہ تمہارا ہمسایہ کافر تم سے خوش ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہمسایہ کافر خوش ہے، اس کی خوشی کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ ایک کافر کی خوشی کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ وہ تو اتنا کریم ہے، مسلمان نہیں۔ اور فرمایا ہاں یہ بھی سن لو، بندوں سے کتنی محبت ہے، اگر وہ کافر تمہاری وجہ سے پریشان ہے، تمہارے ہمسائے پہ ہے غیر مسلم، مجھے نہیں مانتا، چاہے وہ بت پرست ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو بھی ہے، مجھے نہیں مانتا، لیکن تم مجھے مانتے ہو، دن رات کے سجدے کرتے ہو، ورد و وظائف کرتے ہو، تسبیح و تعلیلات پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، ہر لمحہ اپنے رب کے نام کی مالا جپتے ہو، سب کچھ کرنے کے باوجود جو تمہارے ہمسائے پہ کافر ہے، اگر وہ تم سے خوش نہیں تو تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اتنے سخت حقوق بیان فرمائے ہمسائے کے۔ یار بنی اسرائیل کی عورت اگر جائے
راستے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دے، جس کو ہم نجس عین کہتے ہیں، پیاسے کتے کو پانی پلا دے، اللہ اس کو فرماتا ہے کہ اب اس کا حساب نہیں ہوگا، اس نے میری مخلوق کو پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے، میں نے اس کو جنت عطا کر دی۔ ہم تو کلمہ پڑھنے والے آپس میں دست و گریباں ہیں، فروئی مسائل میں اختلاف ہے تو کیا ہوا؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، اسی رب کو مانتے ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں، اسی نبی کو مانتے ہیں۔ فروئی مسائل میں اختلاف تو گھر میں بھی ہو جاتا ہے۔ فروئی مسائل سے مثلا یہ ہے کہ گھر میں آپ کے بچے ہیں، ایک بیٹا کہتا ہے کہ نہیں آج فلاں ڈش پکا لیں، فلاں کھانا، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں کھانی، یہ نہیں پکانی، وہ پکا لیں۔ تو یہ فروئی مسائل ایسے ہوتے ہیں، تو کیا ماں باپ ان پہ ناراض ہو جائیں گے؟ بھئی تم نے یہ کہا اور یہ کہتا ہے یہ پکاؤ، تم نے کہا یہ پکاؤ، تم نے اس کی بات نہیں مانی، تمہاری نہیں مانتا، تو کیا والدین اس سے ناراض ہو جائیں گے؟ ناراضگی تو تب ہوگی جب اولاد میں سے ایک باپ کا انکار کرتے، باپ کی نافرمانی کرتے، باپ کو گالیاں دے، ماں کو گالیاں دے، پھر اختلاف ہے نا، پھر پکڑ ہے۔ تو جب کلمہ ایک پڑھتے ہیں، نمازیں 5 پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، قرآن ایک ہے، نبی رسول ایک ہیں، سب کچھ ایک ہے، تو اگر فروئی مسائل میں چند اختلافات ہیں تو اس کی وجہ سے کیا یک مشت با یک قلم اس کو دار اسلام سے خارج کر دیں گے؟ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام تو اپنا ایک طاقت رکھتا ہے، اپنا ایک حسن رکھتا ہے، اپنی ایک پاور رکھتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں نہیں نا۔ آج ہم نے ہماری جو صورتیں ہیں، ہماری جو شکل ہے، ہماری جو ظاہری وضاحت ہے، یہ مسلمانوں جیسی نہیں ہے۔ ہم تو ترجیح دیتے ہیں عالم کفر کو، جو رات کو نیٹ پہ دیکھا یہود و نصارہ کو، جو ان کے پہننے کا، ان کے کھانے کا، ان کے سونے پینے کا ظاہری وضاحت ہے، وہی اپنا لیں، سنت رسول کو بھول گئے۔ سورۃ مائدہ 6 سپارہ ہے، آیت نمبر 50 ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے یہود و نصارہ جیسی صورت اپنائی، کوشش کی، قیامت کے دن ان کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ بس رات کو دیکھا کہ اہل کفر نے یہاں سے گھٹنے سے پینٹ کو پھاڑ دیا، ہم نے بھی پھاڑ دیا، ہم نے نہیں سوچا اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، انہوں نے داڑیاں اتار کر گندی نالیوں میں پھینک دی، ہم نے بھی پھینک دی۔ اگر داڑھی چہرے پہ اچھی نہ لگتی، اللہ کی عزت کی قسم حضور کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی۔ داڑھی تو ایک حسن ہے مرد کا، مسلمان کا، تو ہم نے تو اپنی ظاہری وضاحت ہی تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ وہ دیکھیں نا مسلمانوں کا مزاج، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خلافت راشدہ میں خلیفہ پنجم بھی شمار کیا جاتا ہے، تاریخ یاد کرتی ہے ان کو۔ 4 خلفائے راشدین تھے، اور کہتی ہے 5واں اگر کوئی دیکھنا ہو تو وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے مسلمانوں کے لشکر کو بھیجا، جنگ کے محاذ پر مسلمان لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے لشکر لڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ جنگ جاری تھی، اور عیسائیوں کا ایک علاقہ تھا جس میں نظام زندگی پورے عروج پہ تھا، باغات پھل پکے ہوئے تھے، فصلیں سرسبز و شاداب تھیں، وہ علاقہ، وہ شہر، وہ ریاست سونا اگل رہی تھی، رزق کی فراوانی تھی۔ مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، رات کی تاریکی میں گئے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ جو وہاں کا سب سے بڑا عیسائیوں کا لیڈر تھا، پوپ تھا، پادری تھا، اس نے خط لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس میں باتیں لکھی، 3 باتیں لکھی۔ اس نے کہا تو مسلمانوں کے لیڈر ہو، مسلمانوں کے بادشاہ ہو، حاکم وقت ہو، وعلیکم السلام،
تمہارے اسلام میں، تمہارے مذہب میں، تمہارے جو سابقہ خلفائے راشدین گزرے ہیں ان میں، حضور کے دور میں یہ اسلام کا ایک قانون تھا کہ جب بھی کسی کافر اہل کفر کے علاقے پہ مسلمان یلغار کرتے تھے تو پہلے اس کی 3 شرائط ہوتی تھی۔ سب سے پہلی شرط یہ تمہاری مسلمانوں کی تھی کہ 3 دن پہلے اس اہل علاقہ کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ 3 دن کے مسلمان یہاں پہ حملہ کریں گے۔ حملہ کرتے 3 دنوں کے بعد پھر آپ ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ اہل کفر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر آپ تیسری شرط یہ رکھتے ہیں مسلمان کہ ان سے جزیہ اور ٹیکس وصول کرنے کا کہتے ہیں۔ اگر وہ تیسری شرط بھی قبول نہیں کرتے تو پھر مسلمان اس علاقے پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن اے عمر بن عبدالعزیز، جو لشکر مسلمانوں کا تم نے بھیجا تھا، اس نے رات کی تنہائی پر 3 شرائط بتائے بغیر ہمارے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ اس پادری نے یہ خط لکھا اور ایک قاصد کو روانہ کیا۔ وہ قاصد گیا، مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، پوچھا لوگوں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا وہ جو سامنے وہ جو حویلی نظر آ رہی ہے نا، وہ انہی کی ہے۔ ٹوٹی ہوئی دیوار تھی گھر کی، ایک ٹوٹا ہوا دروازے کی ایک کواڑ تھی، ایک نہیں تھی، ایک دروازہ تھا ایک نہیں تھا، بوری لٹک رہی تھی۔ سامنے دور سے گھر میں ایک درخت تھا آپ کا اور ایک ٹوٹا ہوا ایک ہی کمرہ نظر آ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ مسلمانوں کے بادشاہ کا گھر ہے۔ کہا یار آپ مجھ سے مزاح کرتے ہو، میں بہت دور سے آیا ہوں، دن رات کے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے۔ کہا وہی ان کا گھر ہے۔ وہ گیا، باہر دیوار آپ کی چھوٹی تھی، دیکھا تو کوئی ایک شخص تھا نحیف النظار، دیکھا کہ اپنے گھر کی کمرے کی دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر مٹی کے ساتھ اپنے چھت کی لپائی کر رہا تھا، تہبت باندھا ہوا ہے، پھٹا ہوا ایک کرتا پہنا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا تو واپس آ گیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے بتائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے جس کے نام سے اہل کفر کے محلات میں زلزلے برپا ہیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ملے گا؟ کہیں بابا وہی نظر نہیں تمہیں آ رہا جو سیڑھی پہ کھڑے ہو کر مٹی لگا رہا ہے؟ کہا یہ عمر بن عبدالعزیز ہے جس کا نام سنتے ہمارے بادشاہ لرزہ پر اندام ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ اور پاؤں مٹی سے باہر آئے۔ کہا بتائیں کیسے آئے ہو؟ کہا میں بہت دور سے آیا ہوں اور یہ خط ہے۔ آپ نے خط پڑھا، دوسری جانب اپنے سپہ سالار کو لکھا کہ فوراً ایک قاضی مقرر کرو اور اس پادری کی بات سنو، اور کہا یہ خط لے کے چلے جاؤ۔ وہ بڑا مایوس ہوا، یار 2 لفظ لکھ دیے، میں اتنا لمبا سفر کر کے 3 مہینے کا آیا ہوں اور اس مسلمانوں کے بادشاہ نے خط کے پیچھے 2 لفظ لکھ دیے کہ قاضی مقرر کرو۔ وعلیکم السلام سر، ایک قاضی مقرر کرو اور اس پادری کی بات سنو۔ واپس گیا، اس پادری نے بھی دیکھا، مایوس ہو گیا۔ کہا عمر بن عبدالعزیز کا تو بڑا نام سنا تھا، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، بڑا انصاف پسند ہے، لیکن خط کے پیچھے 2 لفظ لکھ دے سے کیا ہوگا؟ لیکن وہ پادری اٹھا اور جو مسلمانوں کا سپہ سالار تھا، اسلامی فوج کا، لشکر اسلام کا، اس کے پاس گیا اور کہا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے لکھا ہوا ہے۔ اس نے پڑھا، اسی وقت ایک قاضی کو مقرر کیا، کہا اس پادری کی بات سنو۔ وہ قاضی صاحب نے پادری کو بھی طلب کر لیا، پورے علاقے کے عیسائی بھی بیٹھے ہیں، لشکر اسلام بھی سامنے کھڑا ہے، سپہ سالار بھی کٹہرے پہ کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تم نے 3 دن پہلے اس علاقے پہ حملہ کرنے سے کیا ان کو آگاہ کیا تھا؟ کہا نہیں کیا تھا۔ کہا تم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی؟ کہا نہیں دی تھی۔ کہا ان سے جزیہ اور ٹیکس وصول کرنے کا کہا تھا؟ کہا نہیں کہا تھا۔ کہا کیوں نہیں کہا تھا؟ کہا ہم نے جو پیچھے علاقے فتح کیے تھے انہوں نے کسی نے شرط نہیں مانی تھی، ہم نے کہا یہ بھی نہیں مانیں گے،
سرسبز و شاداب علاقہ تھا، ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تمہیں 1 منٹ کا وقت دیتا ہوں، اپنے لشکر کو لو اور اس علاقے سے کوچ کر جاؤ۔ وہ عیسائی، وہ پادری، عیسائیوں کے مبلغین انگشت بدندہ دنگ رہ گئے۔ ایک لفظ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابھی کھڑے تھے کہ مسلمانوں کی فوجیں اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی چند لمحات گزرے تھے کہ وہ علاقہ مسلمانوں کے لشکر نے خالی کر دیا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ اتنا انصاف، ان کا اپنا قاضی، اپنا جج اپنے لشکر اور اپنے سپہ سالار کے خلاف فیصلے دیتا ہے، اسلام میں اتنا انصاف ہے، ابھی وہ لشکر علاقے کو چھوڑ کر چند قدم دور گیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس علاقے کے مرد، اس علاقے کے بزرگ، بچے، خواتین، وہ خواتین بھی لکھی ہیں جن کو اپنے سروں سے دوپٹے بھی لینے یاد نہ رہے، دوڑتی ہیں اور جا کر لشکر اسلام کے پاؤں میں گر گئی۔ کہا رک جاؤ، ہم نہیں جانتی تھیں کہ تمہارے مذہب میں اتنا انصاف ہے، تم اتنے انصاف پسند ہو، تم واپس آ جاؤ، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تم ہمارے بادشاہ ہو۔ یہ تھا اسلام کا مزاج، یہ تھا اسلام کی طاقت، یہ اسلام کی قوت تھی، یہ تھے وہ مسلمان۔ آج ہم نے اپنا ظاہری وضع کہتا اپنی صورت مسلمانوں سے مختلف کر لی۔ کون کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ چہرے سے داڑیاں نوچ کے پھینک دی، سروں سے ٹوفیاں اتر گئیں، ایک بیماری کرونا وائرس کے ڈر سے منہ تو ڈھانپ لیے، رب کے خوف سے سر نہ ڈھانپ سکے۔ یار میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک دن ایک سے پوچھا، میں ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ایسی کوئی روایت ہے جو میرے علم میں نہیں ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے والی، تو مجھے بھی بتا دیں تاکہ میرے بھی علم میں آ جائے، اگر کوئی ہے تو۔ ورنہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، 1.25 صحابہ کرام تھے۔ حضور کی زندگی دیکھ لیں، اللہ کی عزت کی قسم، ساری کتب اسلام آپ پڑھ لیں، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، کبھی کسی نے ننگے سر نماز پڑھی ہی نہیں، کسی نے نہیں پڑھی۔ 4 اشرے پیچھے جائیں جو ہمارے بزرگ تھے، نانے تھے، دادے تھے، پڑنانے تھے، پردادے تھے، وہ تو ایک کندھے پہ صافہ رکھتے، ایک سر پہ پگڑی پہن کے آیا کرتے تھے۔ اسلام اتنا ہم اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے سورۃ مائدہ 6 سپارہ آیت نمبر 50 جو پڑھی ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے تم جتنی نمازیں پڑھ لو، جو کچھ بھی کر لو، جو کچھ بھی کر لو، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تمہاری ظاہری وضع قطع یہود و نصارہ سے ملتی ہوئی تو قیامت کے دن تمہیں اٹھا کر انہی کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تمہارا شمار یہود و نصارہ میں ہوگا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، کم از کم اندر سے نہیں، باطن سے نہیں، ظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان دکھاؤ نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔